ایک کہانی ہے سب سے عظیم سلطنتوں میں سے ایک سلطنت اوٹمن امپائر، جسے سلطنت عثمانی بھی کہتے ہیں۔ یہ کہانی ہے عثمانی ترکوں کی، جنہوں نے اتنی بڑی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اگر تاریخ میں سب سے بڑی اور بربر سلطنتوں کے بارے میں لکھا جائے گا تو سلطنت عثمانی کا نام سب سے اوپر آئے گا۔ دنیا میں سلطنت عثمانی سے جڑی بہت سی کہانیاں ہیں، لیکن سلطنت عثمانی کے ختم ہونے کے بعد سلطنت عثمانی کے بارے میں لکھی گئی یہ کتاب دی فال آف دی اوٹمن عثمانی سلطنت کے بارے میں بہت سی باتیں بتاتی ہے جو بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم۔ تاریخ میں عثمانی ترک کسے کہتے ہیں، کیسے انہوں نے اتنی بڑی اور عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی، کیسے انہوں نے اتنے ملکوں پر حکومت کی۔ سن 1230 میں منگولوں نے جب چنگیز خان کی قیادت میں چین، ازبکستان، روس، افغانستان، افریقہ، جاپان، ایران، عراق فتح کر لیا تو اس نے اپنی فوجوں کا رخ ایشیائے کوچک کی مشرقی علاقوں کی طرف کر دیا اور آئے دن حملے کرنے لگا۔ چنگیز خان کے حملوں کے ڈر سے بہت سے ترک قبائل اپنا گھر بار چھوڑ کر ادھر ادھر مارے پھرنے لگے۔ انہی قبیلوں میں عثمان کے والد ارطغرل کا قبیلہ کئی بھی تھا، جو منگولوں کے ڈر سے اپنا ملک روستان چھوڑ کر اناضول سے شمال مغرب کی طرف ہجرت کرنے لگا۔ یہ ہجرت بہت طویل تھی، سفر بہت مشکل تھا، دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے۔ سفر تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اگر میں یوں کہوں کہ انہیں خود ہی نہیں پتا تھا کہ انہوں نے کہاں جانا ہے تو غلط نہ ہوگا۔ ارطغرل کے قبیلے کی تعداد 400 خاندان سے زیادہ نہ تھی۔ ہجرت کے دوران راستے میں ایک مقام پر اسے دو فوجیں آپس میں لڑتی نظر آئیں۔ یہ ان میں سے کسی جماعت سے واقف نہ تھا۔ ان میں ایک جماعت جو تعداد میں زیادہ تھی وہ دوسری جماعت کو پیچھے دھکیل رہی تھی اور بس جنگ جیتنے ہی والی تھی، تو ارطغرل کو اس جماعت پر ترس آیا جو تعداد میں تھوڑی تھی، اور ان کی مدد کے لیے ایسے گویا جیسے اللہ کی طرف سے فرشتوں کی جماعت آئی ہو، اور جنگ کا رخ ہی موڑ دیا۔ ارطغرل کی مدد فتح کا باعث بنی۔ جب یہ معرکہ ختم ہوا، فوج کے سپہ سالار نے ارطغرل کی اس مدد کا شکریہ ادا کیا۔ یہ فوج سلجوقیہ کی تھی۔ یوں ارطغرل کا پہلا ٹھکانہ سلجوقی سلطنت بنا۔ جب یہ بات سلجوقی بادشاہ کو پتہ چلی، اس نے خوش ہو کر ارطغرل کی بہادری پر اسے اناضول کے مغربی سرحدوں میں ایک جاگیر عطا کی۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ کا پہلا قیام ہوا۔ اس ابھرتی ہوئی سلطنت اور سلجوقیوں کے درمیان ایک تعلق قائم ہوا۔ ارطغرل کی بہادری یہیں ختم نہیں ہوئی، اس نے اپنی فتوحات کا سلسلہ قائم رکھا اور بہت سی فتوحات اپنے نام کی۔ ارطغرل کی زندگی کا چراغ سن 1299 میں بجھ گیا اور اس کی وفات کے بعد اس کا جانشین اس کا چھوٹا بیٹا عثمان بنا۔